नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हफीज़ शेख को हराने में जहांगीर खान तरीन के किरदार के मुतल्लिक क्या सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। वो कौन से अरकान थे जिन्होंने एक ख़ास हदायत पर अपने वोट ज़ाया किए। इन अरकान की 3 अलग मुलाकातों की असल कहानी क्या है। इस पूरे मामले में जनूबी पंजाब के कौन से 3 अहम और बड़े अरकान के नाम सामने आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से क्या रिपोर्ट मिली। इस पूरे मामले में एक अहम पैगाम कैसे पकड़ा गया और आपको इसी इशू के मुतल्लिक एक पुरअसरार वाकया भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हफीज़ शेख के लिए गेम इज़ ओवर की आवाज़ असल में किसने लगाई। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी हफीज़ शेख को हरवाने और यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने में जहांगीर खान तरीन के किरदार के मुतल्लिक क्या धमाका खेज इंकशाफात हुए हैं और एक बहुत ही जो खास किस्म का पैगाम था, ये पैगाम कैसे इंटरसेप्ट हुआ, यानी इस पैगाम को कैसे पकड़ा गया। आपको इस मामले के मुतल्लिक एक पुरअसरार वाकया सुनाते हैं जिसमें 2 बहुत ही हैरान कुन मामलात सामने आए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब यूसुफ रजा गिलानी ने हफीज़ शेख को एक अपसेट शिकस्त दी और ये पता चला कि यूसुफ रजा गिलानी जो हैं उन्होंने हफीज़ शेख के मुकाबले में 5 वोट ज़्यादा हासिल कर लिए हैं और ओवरऑल कोई 17 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट इधर से उधर किए, तो इस पूरे मामले की एक तहकीकात करने का फैसला किया गया। और जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास किसी भी और वज़ीर आज़म की तरह अपने इंटेलिजेंस ज़राए हैं और ISI समेत बहुत सी जो खुफिया एजेंसीज हैं और मुल्क की तमाम खुफिया एजेंसीज उनको रिपोर्ट करती हैं। इस तरह उनके लिए इन शवाहिद तक पहुंचना जो है वो कोई नामुमकिन नहीं था। अब इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स इकट्ठी की गई, कुछ वाकयाती जो शवाहिद थे उनका जायज़ा लिया गया, जो अली हैदर गिलानी की वीडियो थी और जो नासिर शाह की जो ऑडियो थी उसका जायज़ा भी लिया गया और इसके साथ साथ 3 और ऐसी अहम मुलाकातें थी जिनका ताल्लुक अली हैदर गिलानी की वीडियो और नासिर शाह की ऑडियो से नहीं था। उन मुलाकातों का जायज़ा भी लिया गया। अब जब यह तहकीकाती अमल पूरा मुकम्मल हुआ तो उसमें किस नौयत के इंकशाफात हुए वो इंकशाफात भी आपको बताते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ने इसी पूरे मामले में एक और क्या बहुत खौफनाक नौयत की चाल चली है। तो आपको बताएं कि हफीज़ शेख को अपसेट शिकस्त देने के बाद अब यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमत की एक बहुत ही अहम इत्तेहादी शख्सियत को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की और ये जो हुकूमती इत्तेहादी शख्सियत है इसके भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात चलते रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बज़ाहिर तो इस शख्सियत की एक आध मरतबा तारीफ़ कर चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के पास ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इस शख्सियत और इस शख्सियत के असर व रसूख में रहने वाले कुछ अरकान पर भी आसिफ अली जरदारी ने हफीज़ शेख वाली सीट पर कुछ काम किया था। अब यूसुफ रजा गिलानी ने इस शख्सियत से राब्ता किया और उसके बाद उनसे ये कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने में भी मदद की जाए। और ये जो शख्सियत है इन्होंने फिर जो अल्फाज इस्तेमाल किए ज़रा उन अल्फाज पर भी आप गौर कीजिए और इन अल्फाज से आपको पता चलेगा कि ये शख्सियत अब किस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चेयरमैन सेनेट के मामले में भी ब्लैकमेल करना चाहती हैं। तो ये जो शख्सियत है इन्होंने कहा कि हमारी तो ये खुशनसीबी है और हमारी खुशकिस्मती है कि यूसुफ रजा गिलानी हमारे पास चलकर आए और उन्होंने हमारे साथ मुलाकात की। और इस पर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि ये जो शख्सियत है और इनकी जमात, इन्होंने पहले भी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त भी हमारा साथ दिया था और बहुत सी तरमीम करवाने में भी इनका हमें ताउन दरकार रहा
اور امید ہے کہ یہ چیئرمین سینٹ والے معاملے پر بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور یہ جو شخصیت ہے ان کا نام ہے جی خالد مقبول صدیقی، جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، اور اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ تو دے دیا، لیکن اس کے بدلے میں وہ جو روایتی سیاسی بلیک میلنگ ہے کہ یا تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کا لایا جائے یا پھر ایم کیو ایم کو ایک وزارت جو ہے وہ اور دی جائے۔ بصورت دیگر وہ سگنل یہ دے رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوگا اس میں وہ یوسف رضا گیلانی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک بہت بڑا ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس میں جو فگر بن رہا ہے اس وقت اپوزیشن کا اور حکومت کا، وہ بھی آپ کو مختصر طور پر بتا دیتے ہیں۔ تو بظاہر تو حکومت کے پاس اس وقت یہ جو اب نیا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد حکومت کا جو فگر بن رہا ہے وہ 47 بن رہا ہے، اور جو اپوزیشن کا فگر ہے وہ بن رہا ہے 53، یعنی 53 ارکان ہیں سینٹ میں اس وقت اب یہ نئے الیکشن کے بعد اپوزیشن کے۔ لیکن ان میں سے ایک رکن جو ہیں اپوزیشن کے اسحاق ڈار، ان کی جو سینٹ کی رکنیت ہے وہ اس وقت معطل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت عملی طور پر جو سینٹ کا ایوان ہے وہ 99 ارکان کا ہے، اور 99 میں سے 47 ارکان اپوزیشن کے ہیں اور 52 ارکان اصل میں 47 ارکان حکومت کے ہیں اور 52 ارکان اصل میں اپوزیشن کے ہیں۔ اب اس معاملے میں ایک اور ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ جو پورا الیکشن ہونا ہے یہ ہونا ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، یعنی خفیہ بیلٹ کے ذریعے۔ اور اس سے پہلے جب یہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہوا تھا تو اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ صادق سنجرانی کا سرپرائز آیا تھا، اور اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ جو پورا سرپرائز تھا اس کے پیچھے پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ حلقے تھے۔ اور اب شیخ رشید نے بھی بڑی معنی خیز بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ صادق سنجرانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے معاملے پر صرف حکومت کے نہیں بلکہ ریاست کے امیدوار بھی ہیں، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صادق سنجرانی صرف حکومت کے نہیں بلکہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے امیدوار بھی ہیں۔ اب اس حوالے سے حکومت کو ایک جھٹکا جو ممکنہ وہ اور بھی لگ سکتا ہے۔ ایک تو ان کو جھٹکا یہ لگا کہ حفیظ شیخ والی جو سیٹ وہ ہارے تو ان کی ایک جو ہے اوور آل سینٹ میں سیٹ کم ہو گئی، ایک ایڈیشنل سیٹ جو ہے پیپلز پارٹی اپنے حصے سے زیادہ سندھ میں جیت گئی، اور ایک اور جھٹکا ان کو ممکنہ یہ لگ سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ فیصل واؤڈا کا جو دوہری شہریت والا کیس تھا اس میں ہائی کورٹ نے یہ جو اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ بادی النظر میں فیصل واؤڈا نے اپنا جو بیان حلفی جمع کرایا وہ جھوٹا تھا، اور الیکشن کمیشن اس کی تحقیقات کر کے اس پر ایک مناسب حکم جاری کرے۔ اب اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کی سیٹ ہے جس پر فیصل واؤڈا منتخب ہوئے تھے اس پر بھی فیصل واؤڈا جو ہیں وہ نااہل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں جہانگیر ترین کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بلاول بھٹو کس خاص اور بہت ہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص الخاص مشن پر انہوں نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی۔ تو آپ کو بتائیں کہ ظاہر ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ فوری طور پر وفاق میں لانا ممکن نہیں، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان اعتماد کا ووٹ لے چکے ہیں۔ تو یہ جو پوری ملاقات تھی بلاول بھٹو نے جو حمزہ شہباز سے کی، اس کا پورا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ پنجاب میں عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے نمبر گیم پر بات کی جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے تو اپنے نمبر وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہیں، 7 ارکان ہیں پیپلز پارٹی کے، تو پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ تو نہیں لا سکتی وہاں پہ، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے وہ پنجاب میں مین سٹیک ہولڈر ہے، سب سے بڑی فریق ہے تحریک انصاف کے بعد، اور اس کی اپنی سیٹیں جو ہیں وہ تو تحریک انصاف سے زیادہ تھی، لیکن تحریک انصاف میں بعد میں جو آزاد ارکان شامل ہوئے اور کاف لیگ کی وجہ سے وہاں یہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کی سیٹیں زیادہ ہو گئیں۔ تو اس لیے مریم نواز بھی وہاں پہ سٹیک ہولڈر، مین سٹیک ہولڈر نہیں ہے، مین سٹیک ہولڈر ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پنجاب میں۔ اس لیے بلاول بھٹو نے حمزہ شہباز کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی کہ یہاں ایک تبدیلی کا فارمولہ اگر بنایا جائے اور اس میں پرویز الہی کو فٹ کیا جائے تو پھر شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا اس کے اوپر کیا موقف ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے شہباز شریف اور چودھری پرویز الہی بھی ایک دوسرے کے زبردست رائیول رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں اور انہوں نے بھی
پنجاب میں بہت زبردست ایک منتظم کے طور پر کام کیا تھا، اس لیے اگر چودھری پرویز الہی کو آن بورڈ لینا ہے تو اس کے لیے شہباز شریف کی رضامندی بھی بہت ضروری ہے۔ اب واپس آتے ہیں جہانگیر ترین کے معاملے پر کہ حفیظ شیخ کی شکست میں جہانگیر ترین کے کردار کے متعلق کس نوعیت کے انکشافات ہوئے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین کی یوسف رضا گیلانی کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اور جہانگیر ترین ایک ظاہر ہے کہ کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغام بھی دینا چاہتے تھے کہ جب وہ پارٹی میں ان تھے، جب پی ٹی آئی نے ان کو نکالا نہیں تھا، تو اس وقت تو کس طرح سے انہوں نے آزاد امیدوار اپنے جہاز میں بھر بھر کے لائے اور حکومت جو ہے وہ بنانے میں ان کی مدد کی، پرائم منسٹر عمران خان کی اور تحریک انصاف کی۔ لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی نے ان کو ڈس اون کیا ہوا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ایک جھٹکا لگے اور انہیں پتہ چلے کہ میری پارٹی کے لیے کیا خدمات ہے اور میں پارٹی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اب اس حوالے سے یوسف رضا گیلانی کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر ترین نے احمد حسن، نصر اللہ دریشک، کھوسا اور لغاری برادری کے جو ارکان ہیں ان سے رابطے کیے، ان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور ان سے کہا کہ وہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کی راہ ہموار کریں اور انہیں ووٹ دیں، وہ خود بھی اور ان کے جو اثر و رسوخ والے ارکان ہیں۔ اور اس طرح کوئی 12 ارکان ایسے تھے جن کو اصل میں تو حفیظ شیخ کو ووٹ دینا چاہیے تھا، لیکن جہانگیر ترین کے اثر و رسوخ کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے ووٹ ادھر سے ادھر کر دیے۔ اور اس پورے معاملے کے متعلق جو ہے وہ ایک سینئر صحافی نے بھی انکشافات کیے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔